بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہرے نقوش، اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اس دن وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا جب اسے یہ خبر ملی کہ اس نے وزارت تعلیم کو بیرون ملک پڑھنے کی جو درخواست بھیجی تھی وہ منظور ہو گئی ہے۔ اب وہ جلد ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیرس روانہ ہو جائے گا اور اس کی بیرون ملک پڑھائی کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ وہ بار بار اس لیٹر کو پڑھ رہا تھا جس میں اسے یہ خوشخبری دی گئی تھی، اور ساتھ ہی وہ یہ تصور کر کے نہال ہو رہا تھا کہ اب تو میری عزت اور توقیر میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ پورے خاندان میں گھر گھر اس خبر کا چرچا ہوگا، ہر مجلس میں یہی دھوم مچے گی کہ فلاں کا بیٹا پڑھنے کے لیے فرانس جا رہا ہے۔ جیسے جیسے سفر کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی مسرت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر خیالات کے ہجوم میں اسے یہ افسوس بھی تھا کہ میں فرانس چلا جاؤں گا تو والدین کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، اور مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے اور میں جس میں کم از کم یومیہ ایک نماز تو ضرور پڑھتا ہوں، اس سے محرومی ہو جائے گی، اور پھر کتنے ماہ اور سال تک بیت اللہ کا طواف نصیب نہ ہو سکے گا۔ بیت اللہ کا طواف کتنا روح پرور اور ایمان افروز ہوتا ہے۔ میری عادت ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار والدہ کو ضرور حرم میں لے جاتا ہوں اور پھر واپس لاتا ہوں۔ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک میرے دوسرے بہن بھائی بھی والدہ محترمہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے والدہ محترمہ کا دھیان لگا رہتا ہے۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ کا باسی ہوں، میری پیدائش اسی مقدس شہر میں ہوئی، میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی بلد امین کی گلیوں میں گزاری ہے، مجھے اس شہر سے روحانی محبت ہے۔ میں حرم میں جاتا ہوں، طواف کرتا ہوں، زمزم کے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہوں تو میرے رگ و ریشے میں سکون و سکینت کا نور پھیل جاتا ہے۔ بے ترتیب خیالوں کا ایک جوار بھاٹا تھا جو اس کے دل و دماغ میں امڑا چلا آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مستقبل بھی بڑا اہم ہے۔ فرانس کی تعلیم اور ڈگری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سے سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اس کا ویزا اور ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سامان سفر تیار کیا اور روانگی کے دن ہوائی اڈے کی راہ لی۔ اس کی والدہ، بھائی اور بہنیں جدہ ایئرپورٹ پر اسے الوداع کہنے گئیں۔ والدہ اس سے لپٹ کر رو رہی تھی، خود اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بہنیں رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، وہ رہ رہ کر کہہ رہی تھی، بھیا ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں روزانہ تمہارے فون کا بے تابی سے انتظار رہے گا۔ اب وہ بھائیوں سے مخاطب تھا، والدہ محترمہ کا خیال رکھنا، انہیں بروقت حرم لے جانا اور واپس لانا، میں ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو الوداع کہا، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کو الوداع کہا، اپنے مقدس وطن کی فضا پر الوداعی نظر ڈالی اور اندیکھی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ فرانس میں تھا، ایک نیا ملک، اس کا کلچر، اس کی سوسائٹی اس کے مقدس وطن سے اکثر مختلف تھی۔ وہ اس ملک کی زبان سے ناشنا تھا۔ وہ جس شہر، جس ملک سے آیا تھا، اس کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جب اس نے شرم و حیا سے خالی چست لباس میں ملبوس عورتوں کو دیکھا تو مارے شرم کے اپنی گردن جھکا لی۔ یونیورسٹی میں اس کی تعلیمی حالت ہمیشہ الگ رہی تھی۔ وہ شروع ہی سے ذہین و فطین اور ہوشیار تھا۔ اس کا شمار ہمیشہ سے اپنی کلاس کے بہترین طلباء میں ہوتا تھا۔ یہاں ملی جلی تعلیم تھی، بہت سی لڑکیاں ننگے لباس پہن کر کلاس میں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی جھجک دور ہوتی چلی گئی۔ پہلے جب وہ کلاس میں داخل ہوتا تو نگاہیں جھکا لیتا تھا، پھر جوں وقت گزرا اس کا احساس مردہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے نگاہ کا حجاب اٹھا، پھر لڑکیوں سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اسے فرینچ زبان نہیں آتی تھی، وہ اس کی تعلیم پا رہا تھا۔ پہلے مرحلے میں زبان کی تعلیم، پھر یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہونا تھی۔ اس کی ایک کلاس فیلو تھوڑے ہی دنوں میں اس کے قریب ہو گئی، نیلی آنکھوں والی، وہ اس کے حواس پر چھاتی چلی گئی۔ اب یہ دونوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں مختلف بہانوں سے اکٹھے ہونے لگے۔ اکٹھے ہوتے بیٹھتے وہ اسے فرینچ زبان کے الفاظ کے معنی بتاتی اور چھوٹے چھوٹے جملے بولنا سکھاتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ رواں ہو گیا اور اچھی خاصی فرینچ زبان بولنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچ ہے کہ جب دو غیر محرم آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔
شیطان اس نوجوان پر پوری طرح غالب آ گیا۔ مکہ مکرمہ کا باشندہ پوری طرح یورپی ثقافت میں ڈوب گیا تھا۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ میں اس کی نمازیں، زمزم کا مقدس پانی، وہ آہستہ آہستہ حسنات و برکات کی ہر چیز بھولتا چلا گیا۔ اس کی کلاس فیلو ایک دن اسے اپنے گھر لے گئی۔ اس کے والدین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ کلاس فیلو نے اپنی بہنوں سے تعارف کرایا۔ اس کے والد نے اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اس معاشرے میں شرم و حیا، غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اس کا ہر دن فسق و فجور سے آلودہ ہوتا چلا گیا اور دین و ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ وہ اپنی اکثر راتیں اسی لڑکی کے ساتھ گزارنے لگا۔ مغربی تہذیب کے جادو نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے وہاں کی عورتوں کے چنگل سے نکلنے کی ادنا سی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ اسی مادر پدر آزاد ثقافت کا قیدی ہوتا چلا گیا۔ ایک دن اس کی معشوقہ نے کہا، میں اتوار کے دن چرچ جاتی ہوں، عبادت کرتی ہوں۔ ہمارا پادری ہمارے سارے گناہ پلک جھپکتے ہی معاف کرا دیتا ہے۔ ہمارا مذہب بڑا اچھا ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، جتنے جی چاہے گناہ کر لو، بس پادری کے سامنے اعتراف گناہ کر لو، وہ فوراً معافی نامہ جاری کر دیتا ہے۔ وہ اسی طرح آہستہ آہستہ عیسائیت کی تبلیغ کرتی رہی۔ پھر وہ دن آیا جو اس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ اسے چرچ چلنے کی دعوت دی گئی۔ وہ اس معاشرے کا قیدی ہو گیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر سوچا اور پھر معاً چرچ جانے کی حامی بھر لی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اس دن عیسائیوں کی خاصی تعداد چرچ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چرچ جا پہنچا۔ منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ دروازے پر کئی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ اس پر حسن و شباب کا جادو چل چکا تھا۔ وہ حسین لڑکیوں کی پذیرائی سے مسحور ہو گیا۔ ان کی معیت میں چرچ کے صدر دروازے میں داخل ہونے لگا تو سب لڑکیوں نے اپنے سینے پر انگلی سے صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تم بھی اپنے سینے پر انگلی سے صلیب کا نشان بناتے ہوئے اندر داخل ہو۔ اس کی انگلی بے اختیار سینے کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے انگلی سے سینے پر صلیب بنائی اور چرچ میں داخل ہو گیا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ چرچ میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے، مگر اس کی آنکھوں پر غفلت اور مدہوشی کے پردے پڑ گئے۔ ادھر پادریوں کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ بے بھاؤ مغفرت بانٹتے پھر رہے تھے۔ اس کے آگے پیچھے لڑکیاں اور راہب تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی اٹھلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دلکش ڈبہ تھا جو نہایت خوبصورت سنہرے غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ اس حسینہ نے برق نظر گراتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمائیے۔ اس نے بڑی خوش دلی سے ہاتھ بڑھا دیا اور وہ ڈبہ تھام لیا۔ اب ایک اور نازنین آگے بڑھی اور مترنم لہجے میں کہنے لگی، دیکھیے تو صحیح اس میں کیا ہے۔ پھر اس کے نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھے، غلاف اتار لیا گیا۔ کرسٹل کے ڈبے میں خالص سونے کی صلیب رکھی ہوئی تھی۔ اس کے کونے پر ریشمی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اب اس نازنین نے مسکراتے ہوئے صلیب اٹھائی اور اس کے گلے میں ڈال دی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا مگر لڑکیوں نے اسے لب کشائی کا موقع ہی نہیں دیا اور پرجوش تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ غیر شعوری طور پر صلیب کا پجاری بن گیا تھا اور عیسائیت کی تعلیم کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ مغربی موسیقی کی دھنوں اور نوجوان لڑکیوں کے جھرمٹ میں شامل ہو کر وہ آہستہ آہستہ اپنے والدین کو بھلاتا چلا گیا۔ والدین کے فون آتے تھے مگر اب اسے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وقت کا قافلہ تیزی سے گزرتا رہا۔ اسے اس دیار غیر میں آئے ہوئے 7 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران اس کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے ایک نازک سا خیال آتا تھا، کیا میں مسلمان ہوں؟ وہ بار بار سوچتا تھا اور سر جھٹک دیتا تھا، نہیں، اب میں مسلمان نہیں ہوں، اب میں چرچ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو یہی جواب دیتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اسے اب اپنے وطن واپس جانا تھا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جدہ کی طرف محو پرواز تھا۔ اس کا ذہن اسے کچوکے لگا کر پوچھ رہا تھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تم اس شہر سے بحیثیت مسلمان روانہ ہوئے اور اب عیسائی بن کر واپس جا رہے ہو۔ سارے سفر میں وہ اپنے ضمیر کی سرزنش کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، ہاں میں اب صلیب پہنے رکھوں گا۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر اس کی والدہ اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسے دیے جا رہی تھی۔ میرے لاڈلے، تم کہاں کھو گئے تھے؟
اس کی بہنیں اور بھائی آج کتنے خوش تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ اس کے اعزاز میں کھانے کی تقریب ہوئی۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، عزیزوں، رشتہ داروں، بہنوں اور بھائیوں سے ملاقات کر رہا تھا، مگر نہایت بجھے انداز میں بڑی سرد مہری سے گلے لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی زندگی پچھلی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ وہ فرانس میں لڑکیوں سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا یا پھر گاڑی لے کر لمبی ڈرائیونگ پر نکل جاتا۔ شروع میں تو اس کی مشغولیات پر گھر والوں کا دھیان نہیں گیا، مگر چند ہی دنوں میں انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے نور نظر میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ جب سے واپس آیا ہے حرم میں نہیں گیا، نہ طواف کیا ہے، نہ عمرہ، نماز سے بھی غافل ہے۔ گھر والوں نے نہایت محبت سے اس کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائی، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ زبردستی بڑھی تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہر شخص اپنے تصرفات اور عبادات میں آزاد ہے، یہ نجی، شخصی اور ذاتی معاملات ہیں، آپ کو ان میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ نماز زبردستی نہیں ہوتی، دین میں زبردستی کا کوئی تصور نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کی والدہ اس کے بارے میں سخت پریشان تھی۔ جب اسے اپنے بیٹے کے فاسد خیالات کا علم ہوا تو اس کی دعاؤں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اکثر رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی اور بڑی لاڈلی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ کانوں میں واکمین لگائے مغربی موسیقی سن رہا تھا۔ اس کی بہن اس کے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے دیکھا کہ بھائی کے گلے میں سونے کی چین چمک رہی ہے۔ اس نے فوراً چین تھام لی اور دیکھا کہ چین کے آخری سرے پر صلیب بنی ہوئی ہے۔ بہن کی چیخ نکل گئی، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ تو عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے سوالات پوچھتی چلی گئی۔ کیا تم عیسائی ہو چکے ہو؟ تبھی تو نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، دروازہ بند کیا اور غضبناک ہو کر کہا، خبردار، اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہاری خیر نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ گھر والوں کو اس کی گمراہیوں اور بے دینی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا اور ان کی راہیں جدا جدا ہو چکی تھیں، مگر اس کی والدہ کی حالت اور تھی۔ ایک دن وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، برقع پہنا، بیٹے کے کمرے کی طرف گئی اور بولی، بیٹے، کیا تم مجھے اپنی گاڑی پر لے جا سکتے ہو؟ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی والدہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اس نے پوچھا، اماں کہاں جانا ہے؟ ماں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، حرم کی طرف۔ میں عشاء کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے ہاتھوں پر رعشہ طاری ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں معذرت کر دوں، مگر وہ والدہ تھی جس کے ادنا سے اشارے پر وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس وقت انکار یا معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس نے بڑی بے دلی سے کار حرم کی طرف موڑی۔ یہ مختصر سا راستہ اسے بڑا لمبا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کس طرح جلدی سے والدہ کو حرم کے قریب اتارے اور وہاں سے بھاگ آئے۔ کار حرم کے قریب پہنچی تو اس نے کچھ سختی سے کہا، اماں یہیں اتر جاؤ، میں تمہارا اسی جگہ انتظار کروں گا۔ والدہ نے اس کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، میرے بیٹے۔ ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس نے دلگیر لہجے میں کہا، میرے لخت جگر، آؤ میرے ساتھ حرم چلو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کیا عجب، اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرما دے، تمہارا سچا دین تمہیں لوٹا دے۔ میرے بیٹے، یہ چند منٹ کی بات ہے، آ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ مگر اس نے اپنی ماں کی باتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کی والدہ گاڑی سے اتری، روتی ہوئی اور دعا مانگتی ہوئی حرم کی طرف چل دی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ بند کیا، فرینچ گانوں کی کیسٹ لگائی، کرسی کو پیچھے کیا اور اس پر لمبا ہو گیا۔ محترم حضرات، اب باقی کہانی خود اس نوجوان کی زبانی سنیے۔ یہ چند لمحات کی بات تھی، آنکھیں بند تھی، کیسٹ سے موسیقی کی دھنیں امڑ رہی تھی۔ اچانک ایک انتہائی دلکش آواز حرم کے مناروں سے بلند ہوئی۔ اس نورانی صدا سے مکہ کے بلند و بالا پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ حرم کے مؤذن شیخ علی ملا کی پیاری آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ تھے۔ مجھ پر ان مقدس الفاظ سے رعب طاری ہو گیا۔ میں نے کیسٹ بند کر دیا اور پوری توجہ سے اذان سننے لگا۔ اس دلکشا آواز کو سنے ہوئے 7 سال کا لمبا زمانہ ہو گیا تھا۔ جوں جوں اذان کے مقدس بول گونجتے گئے، فضا میں نور پھیلتا چلا گیا۔ یکایک میرا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بے اختیار میرا ہاتھ گلے کی طرف بڑھا۔ میں نے صلیب نکال کر توڑ ڈالی، سونے کی چین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بلک بلک کر رونے لگا۔ لوگ نماز کے لیے تیزی سے حرم کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے جیسے اذان ختم ہوتی گئی میرا ایمان لوٹنے لگا۔ میں نے گاڑی بند کر دی اور حرم کی طرف بھاگا۔ میرا رخ حمامات کی طرف تھا۔ میں نے غسل کیا اور 7 سال تک حرم اور اسلام سے دور رہنے کے بعد حرم میں داخل ہوا۔ جو ہی کعبہ مشرفہ پر نظر پڑی میں اس کے جلال و جمال کی تاب نہ لا سکا۔ بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ جماعت شروع ہو چکی تھی، میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر گریہ طاری تھا۔ نماز ختم ہوئی، میں نے اٹھ کر بقیہ رکعتیں پوری کی۔ میرے قریب ایک نوجوان نے مجھے بڑی محبت بھرے انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، میرے پیارے دینی بھائی، تم جس جگہ آ بیٹھے ہو یہ شکر و سپاس کا مقام ہے۔ یہاں رب کریم کا بحر رحمت ہر وقت موجیں مارتا ہے، اور ہمارے رحیم و کریم پروردگار کا پیارا پیارا اعلان ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میں رو رہا تھا اور نمازی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ حرم سے نکلا، گاڑی کی طرف آیا تو دیکھا کہ میری پیاری ماں ہاتھ میں جائے نماز تھامے میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں قریب پہنچا تو بے اختیار جھک گیا اور اس کے قدموں کو چومنے لگا۔ میں زار و قطار رو رہا تھا۔ والدہ سمجھ گئی کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ اس نے اپنے مقدس ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب ما خبیت دعائی و رجائی، الحمد للہ، الحمد للہ۔ اے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے پروردگار، ہر قسم کی ستائش کا تو ہی مستحق ہے۔ الحمدللہ، تو نے میری دعا و مناجات اور میری امیدوں کو خائب و خاسر نہیں لوٹایا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، والدہ کو ساتھ بٹھایا، پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کفر اور شرک کا میل دھل رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچے تو والدہ نے کہا، یا ولدی واللہ ما جئت الى الحرم الا ان ادعو لك، یا ولدی واللہ ما نسیتک من دعائی ولا لیلتا۔ میرے بیٹے، اللہ کی قسم، آج میں حرم میں صرف تمہاری ہدایت کی دعا ہی کے لیے آ گئی تھی۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ کی قسم، مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے تمہیں ہدایت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ میں نے گاڑی سڑک کی ایک جانب کھڑی کی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا، حتیٰ کہ میرے سینے میں کفر و شرک کا شائبہ تک باقی نہ رہا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے ساری کیسٹیں، تصاویر اور عیسائیوں کے تحفے اکٹھے کیے اور انہیں آگ لگا دی۔ اپنے دل و دماغ سے وہ ساری شیطانی باتیں بھلا دی جو گزشتہ 7 سال سے کرتا آیا تھا۔ اب میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا، کچوکے لگا رہا تھا کہ تم بدکاری پر کیسے آمادہ ہو گئے؟ تم نے اپنے آپ کو ان عیسائی لڑکیوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ تم چرچ میں کیسے داخل ہو گئے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے گلے میں صلیب ڈال لی؟ حالانکہ قرآن پاک نے اس عقیدے کی مکمل نفی فرمائی ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ نہ حضرت مسیح علیہ السلام قتل کیے گئے، نہ انہیں سولی دی گئی، بلکہ حقیقت حال ان پر مشتبہ ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ سینکڑوں سوالات امڑ پڑے اور میرے ذہن پر چھا گئے۔ ان کا جواب میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر قسمت کے کیواڑ کھل گئے۔ میری دوستی ایک ایسے نوجوان سے ہو گئی جو نہایت متقی اور قوی ایمان کا مالک تھا۔ میں اس کی پاکیزہ باتوں اور حسن عمل سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے نہایت مختصر عرصے میں 3 پارے حفظ کر لیے۔ ہم صبح و شام اکٹھے رہتے، نماز ادا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ میں نے صبح و شام کے اذکار بھی یاد کر لیے۔ اس کے اعلیٰ اخلاق نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ میں جب بھی قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ پڑھتا تھا
آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ میں آج بھی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرتے کرتے بے ساختہ رو پڑتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بتا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بلا شبہ دین حنیف کی طرف میرا لوٹنا اللہ رب العزت کے کرم اور میری والدہ ماجدہ کی پرسوز دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو احباب مشکلات و مصائب سے چھٹکارے اور خوشباش زندگی کے آرزومند ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی دعائیں لیں۔ عربوں کی مہمان نوازی۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ رات کے وقت اونچے اونچے ٹیلوں پر آگ جلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر رات کے وقت کوئی مسافر گزرے تو وہ اس آگ کو دیکھ کر مقامی لوگوں کے خیموں تک پہنچ سکے، اور جب کوئی بھولا بھٹکا مسافر رات کے وقت ان کے ہاں پہنچ جاتا تھا تو وہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے تھے۔ سید محمود بغدادی نے 2 شعر اس سلسلے میں نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے، اے واقد اونچے ٹیلے پر آگ جلا دے، رات نہایت سرد ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا راہی تیری آگ کو دیکھ لے، اگر تیری اس جلائی ہوئی آگ نے کسی مہمان کو اپنی طرف کھینچ لیا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی یہ لوگ بجائے آگ جلانے کے عود اور دوسری خوشبودار چیزیں بھی جلاتے تاکہ ہوا کے جھونکے وسیع و عریض صحرا میں دور دور تک مہک پھیلاتے رہیں اور مسافر یہ خوشبو سونگھ کر ان کے پاس پہنچ جائے، پھر وہ اس کی مہمان نوازی کر کے لطف اندوز ہوں۔ بعض لوگوں نے اس مقصد کے لیے کتے پال رکھے تھے جو رات کے سناٹے میں بھونکتے تھے اور دور دراز تک ان کی پھیلتی ہوئی آوازیں رات کے مسافروں کو میزبانوں کے خیموں تک پہنچا دیتی تھیں۔ اس طرح وہ ان کی مہمانی کر کے اپنی روح کو سکون بخشتے تھے۔ ایک موقع پر ایک شاعر نے اپنے بیٹے کو اپنے کتے کے بارے میں یہ وصیت کی: میرے بیٹے، میں تجھے اپنے کتے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، اس میں بعض خوبیاں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جب فضا رات کی سیاہ چادر اوڑھ لیتی ہے تو یہ میرے مہمان کو رات کے اندھیرے ہی میں میرے پاس کھینچ لاتا ہے، کیونکہ اس وقت آگ جلانے والے سو جایا کرتے ہیں۔ وعدے کی پابندی۔ عربوں میں قول و قرار کی پابندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تھی تو وہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو پورا مکہ ناراض ہو کر ان کے مکان پر چڑھ دوڑا۔ مشرکین نعرے لگا رہے تھے کہ عمر بے دین ہو گیا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل سہمی یہ حالت دیکھ کر سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ہجوم کو چیرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے گھر پر یہ ہجوم کس وجہ سے آیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس معاملے کی تفصیلات سے باخبر کر دیا۔ جب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر کے باہر آئے تو لوگوں سے کہا، عمر میری پناہ میں ہیں، تم لوگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر سارا مجمع چھٹ گیا اور لوگ اپنے گھروں کو چل گئے۔ عہد و پیمان کے احترام کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو رہبر مقرر فرمایا تھا اس کا نام عبداللہ ابن عریقط تھا۔ گو کہ وہ غیر مسلم تھا اور قریش مکہ کا ہم مذہب تھا، لیکن اس نے اپنا عہد و پیمان خوب نبھایا، پوری رازداری سے کام لیا اور قریش کے ہر قسم کے انعام و اکرام کے لالچ سے منہ موڑ کر دیانتداری سے پروگرام کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں امام مرزوقی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی۔ 7 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف ویرانی پھیل گئی، کھانے کا اناج اور پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر قبیلے کے سردار حاجب نے اپنی قوم سے کہا کہ میں کسریٰ کے پاس ایران جاتا ہوں، کیونکہ قحط کی تباہ کاریوں اور خشک سالی کی وجہ سے اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ قوم نے اس کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس گیا اور اس سے قحط سالی کے خاتمے تک اپنی قوم کے ساتھ اس کے ملک میں رہنے کی اجازت مانگی۔ کسریٰ نے اس کی درخواست کے جواب میں کہا، تم لوگ غارت گری کے عادی ہو اور فتنہ فساد پھیلاتے ہو۔ اگر تم میرے ملک میں مقیم ہو گئے تو تمہاری بری عادت کی وجہ سے میری قوم اور ملک کا سکون بھی برباد ہو جائے گا، اور میں اپنی قوم کا سکون کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سردار قبیلہ حاجب نے کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری قوم تیرے ملک میں رہے گی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے ملک کے امن و سکون کو کوئی نقصان پہنچے۔ کسریٰ نے کہا، کیا اس عہد کا کوئی ضامن ہے؟ حاجب نے کہا، میں اپنے عہد کی ضمانت کے طور پر اپنی کمان تیرے پاس رکھتا ہوں۔ کسریٰ کے لیے یہ بات بڑی انوکھی تھی۔ کمان گروی رکھنے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حاجب اپنی کمان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو اہل دربار کمان دیکھ کر ہنس پڑے، لیکن کسریٰ نے کہا، ہمیں کمان کی ضمانت منظور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا عرصہ حاجب اپنی قوم کے ساتھ ایران کے علاقے میں رہا، قوم کے ہر فرد نے اپنے سردار کے اس عہد کا پاس رکھا اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے عہد کی مخالفت ہوتی اور ملک کا امن پامال ہوتا۔ چند برس کے بعد حاجب مر گیا اور قبیلہ مضر کو اللہ تعالیٰ نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے علاقے کی ساری رونقیں واپس آ گئی۔ تمام علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، کھیت لہلہانے لگے، تالاب پانی سے بھر گئے۔ چنانچہ پورا قبیلہ ایران چھوڑ کر اپنے وطن میں واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حاجب کا بیٹا عطارد کسریٰ کے پاس گیا اور اپنے باپ کی رہن شدہ کمان واپس مانگی۔ کسریٰ نے کہا، جس شخص نے کمان گروی رکھی تھی وہ تو کوئی اور تھا۔ عطارد نے کہا، وہ میرا باپ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ فوت ہو گیا، میں اپنے باپ کی کمان لینے آیا ہوں۔ کسریٰ نے وہ کمان واپس کر دی اور وعدہ پورا کرنے کی خوشی میں اسے عمدہ لباس سے نوازا۔ وعدہ پورا کرنے کی عجیب مثال۔ امرؤ القیس قیصر روم سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے اپنی زرہیں امانت کے طور پر سموال کے پاس رکھی۔ سموال ایک شاعر کا نام ہے۔ امرؤ القیس مر گیا تو شام کے بادشاہ حارث ابن جبلہ غسانی نے امرؤ القیس کی زرہیں لینے کے لیے سموال پر چڑھائی کر دی۔ سموال قلعے میں بیٹھ گیا اور قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر لیے۔ بدقسمتی سے سموال کا ایک بیٹا قلعے سے باہر رہ گیا، اسے بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے سموال کو آواز دی اور کہا، اگرچہ تم قلعے میں بیٹھ گئے ہو لیکن دیکھو تمہارا یہ بیٹا میرے قبضے میں ہے۔ تمہیں علم ہے کہ امرؤ القیس میرا چچا زاد تھا اور میں اس کی میراث کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، لہذا اگر تم نے اس کی زرہیں میرے حوالے نہ کی تو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ سموال اپنے بیٹے کو اس ظالم کے قبضے میں دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور اس سے غور و فکر کے لیے کچھ مہلت مانگی۔ بعد میں اس نے قلعے میں اپنے عزیز و قارب اور خواتین خانہ سے صلاح مشورہ کیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ زرہیں اس کے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعے کی فصیل سے جھانک کر بادشاہ کو آواز دی اور کہا، اے بادشاہ، میں تجھے وہ زرہیں کسی قیمت پر نہیں لوٹاؤں گا، تیرا جو جی چاہے کر لے۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن سموال نے اسے زرہیں نہ دی۔ بادشاہ بے نیل و مرام واپس چلا گیا۔ بادشاہ کے واپس جانے کے بعد سموال زرہیں لے کر امرؤ القیس کے اہل خانہ کے پاس گیا اور زرہیں اس کے ورثاء کے سپرد کر دی۔
اس کے چند شعر ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے امرؤ القیس کندی کی زرہیں اس کے وارثوں کو پہنچا دی، جن حالات میں دوسری قومیں خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، میں ان دیگرگوں حالات میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وفاداری کا لحاظ۔ نعمان ابن منذر حیرہ کا گورنر تھا۔ اس کا باپ منذر ابن امرؤ القیس تھا۔ منذر کو مزدکی تحریک کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نوشیروان عادل کے باپ نے حیرہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ اس کے بعد نوشیروان نے اپنے عہد حکومت میں اسے بحال کر دیا۔ نعمان نے اپنے دور حکومت میں 2 خاص دن مقرر کر رکھے تھے۔ ایک کا نام یوم النعیم یعنی خوشی کا دن تھا، اور دوسرے کا نام یوم البؤس یعنی غم کا دن تھا۔ یوم النعیم کو جس شخص پر اس کی اولین نظر پڑتی اسے وہ 100 اونٹ انعام دیتا، اور یوم البؤس کو جو شخص اسے سب سے پہلے نظر آتا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روز نعمان ابن منذر جنگل میں شکار کے لیے گیا اور ایک گورخر کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اس دوران اس کے سارے ساتھی پیچھے رہ گئے اور بادشاہ وہاں جا پہنچا جہاں اس کی کسی سے کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اتنے میں بادل امڈ آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسے ایک مکان دکھائی دیا۔ یہ بنی طے کے ایک شخص حنظلہ کا مکان تھا۔ حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی مکان میں رہتا تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حنظلہ نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے اس سے سر چھپانے کی درخواست کی۔ اس نے خیر مقدم کیا اور کہا، اندر تشریف لے آئیں۔ حنظلہ پہچان نہ سکا کہ یہ مہمان حیرہ کا بادشاہ ہے۔ اس کے پاس صرف ایک بکری ہی تھی جس کا دودھ دونوں میاں بیوی پیتے تھے اور اسی پر جیتے تھے۔ روایتی مہمان نوازی کی وجہ سے حنظلہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو کوئی بہت عظیم الشان غیر معمولی مہمان ہے، لہذا اس کی خاطر خواہ مہمان نوازی کس طرح کی جائے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا آٹا بچا رکھا ہے، میں روٹی پکاتی ہوں، تم یوں کرو کہ پہلے بکری کا دودھ دو لو، پھر اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ نعمان کو انہوں نے دودھ پلایا، پھر بکری ذبح کر کے گوشت اور روٹی سے اس کی مہمان نوازی کی۔ جب مہمان کھانا کھا چکا تو اس کے لیے نہایت آرام سے رات بسر کرنے کا اہتمام کیا۔ صبح کو نعمان وہاں سے رخصت ہوا تو اس نے آگاہ کیا، میں حیرہ کا بادشاہ نعمان ہوں، کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہاری خدمت کا بدلہ دوں گا۔ حنظلہ نے کہا، بہت اچھا۔ خاصا عرصہ گزر گیا اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں قحط پڑا۔ خستہ حالی نے ان دونوں میاں بیوی کو بھی آ دبوچا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، اب تو فاقہ بھی برداشت نہیں ہوتا اور مالی حالت بھی روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ حیرہ کے بادشاہ نے تمہیں آنے کو کہا تھا، لہذا اس کے پاس جاؤ، شاید وہ ہماری مالی امداد کرے۔ بیوی کے کہنے پر حنظلہ حیرہ روانہ ہو گیا، لیکن سوئے اتفاق سے جب وہ نعمان کے دربار میں داخل ہوا، اس روز یوم البؤس تھا۔ سب سے پہلے نعمان نے اسی کو دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے برسات کی رات میری بڑی خدمت کی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ یہ آج میرے پاس کیوں آ گیا۔ بادشاہ نعمان اسے نہایت رنج و غم کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ حنظلہ سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں جو اس طرح مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ نعمان نے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن کاش تم آج نہ آتے، کسی اور دن آ جاتے، کیونکہ آج یوم البؤس ہے۔ اس نے کہا، مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ نعمان نے کہا، کچھ بھی ہو، میں مجبور ہوں۔ آج کے دن میرا سگا بیٹا بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے بھی قتل کر دیتا، لہذا اگر کوئی حاجت ہو تو فوراً بتاؤ، کیونکہ میں تمہیں بہرحال قتل کروں گا۔ حنظلہ نے کہا، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا اور میرا وجود ہی باقی نہ رہا تو پھر آپ کا انعام و اکرام میرے کس کام کا؟ نعمان نے کہا، تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے قانون کے تحت تم بہرحال قتل کیے جاؤ گے۔ حنظلہ نے عرض کیا، اگر واقعی میرے قتل کے بغیر چارہ نہیں تو مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل آؤں اور انہیں آخری وصیتیں کراؤں۔ میں ان کے لیے مناسب انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی ضامن دو۔ حنظلہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نگاہ شریک بن عمر پر پڑی۔
اس نے اس سے ضمانت دینے کی درخواست کی، لیکن شریک بن عمر نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بنی کلب کا ایک آدمی جس کا نام قراد بن اجدع تھا کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان نے حنظلہ کو 500 اونٹنیاں، بہت سا مال و متاع اور 1 سال کی مہلت دی کہ وہ اس دوران واپس آ جائے۔ جب 1 سال گزرنے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تو نعمان نے قراد بن اجدع سے کہا کہ وہ شخص تو واپس نہیں آیا، لہذا کل اس کی جگہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ قراد نے جواب دیا، اگر آج کا دن منہ موڑ چکا ہے تو کل کا دن بھی قریب ہے، زیادہ دور نہیں، آنے والے لمحات کے لیے کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن نعمان ابن منذر اپنے حکم کے مطابق ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہو کر ٹھیک اس جگہ آ پہنچا جہاں وہ اس روز سب سے پہلے نظر آ جانے والے شخص کو قتل کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جلاد کو قراد ابن اجدع کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا، جب تک اس دن کا سورج اپنا منہ نہ چھپا لے اخلاقی طور پر آپ اسے قتل کرنے کے مجاز نہیں، لہذا سورج غروب ہونے کا انتظار کر لیں۔ نعمان نے رات تک مہلت دے دی، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ قراد ابن اجدع قتل ہو جائے اور حنظلہ بچ جائے، کیونکہ اس نے موسلا دھار بارش کی رات میں اس کی مہمان نوازی کی تھی۔ سورج رینگ رینگ کر حجلہ مغرب میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا اور رات اپنی زلفیں کھول کر اترنے ہی والی تھی۔ جلاد نے قراد کے کپڑے اتار دیے، تلوار بے نیام ہو گئی۔ بادشاہ کی ایک نگاہ آفتاب کی طرف اور دوسری جلاد کی طرف تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو ہی سورج غروب ہو وہ فوری طور پر جلاد کو سر قلم کرنے کا حکم دے دے۔ قراد ابن اجدع کو نطع یعنی چمڑے کے اس فرش پر جس پر جلاد کسی کو قتل کرتا ہے کھڑا کر دیا گیا۔ اب جلاد بادشاہ کے اشارے ابرو کا منتظر تھا کہ اچانک دور سے ایک آدمی بھاگ کر آتا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ جلاد کو قراد کے قتل کا حکم دینے ہی والا تھا کہ وزراء نے کہا، جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ آنے والا شخص کون ہے اس وقت تک اسے قتل نہ کیا جائے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو سب نے دیکھا کہ وہ حنظلہ تھا۔ بادشاہ نے حنظلہ کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے اسے غصے بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، جب تم ایک بار قتل ہونے سے بچ ہی گئے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ اس نے فوراً جواب دیا، الوفا، یعنی اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے پوچھا، وفا کا یہ سبق تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا، اپنے بزرگوں سے۔ اس دن سے نعمان نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل دیا اور اسی روز سے قتل کرنے کا یہ رواج ختم کر دیا۔ قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا، واللہ ما ادری ایکما اوفا و اکرم، واللہ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے۔ حنظلہ نے کہا، میں وہ شخص ہوں کہ وعدہ پورا کرنا جس کی فطرت میں داخل ہے، اور میں احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پر تیار ہوں۔ دنیا کا باقی نہ رہنا۔ خورنق ایک محل ہے، اس کی تعمیر کے بارے میں مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اس محل کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ یزدگرد کسریٰ کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا تھا۔ اس نے حکماء سے کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہے۔ حکماء نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اب حیرہ آباد ہے۔ کسریٰ نے اپنے بیٹے بہرام گور کو نعمان ابن امرؤ القیس کے پاس بھیجا کہ میرے رہنے کے لیے اس جگہ ایک محل تعمیر کراؤ۔ اس نے ایک مشہور آرکیٹیکٹ کو تلاش کیا اور محل کی تعمیر کا کام سونپ دیا۔ جب محل تیار ہو گیا تو نعمان دیکھنے کے لیے آیا اور محل کی مضبوطی، دلکشی اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آرکیٹیکٹ اپنے کام کی تعریف سن کر کہنے لگا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ مجھے پورا بدلا دو گے اور میرے کام کی اس قدر تعریف کرو گے تو میں تمہارے لیے ایسا محل تعمیر کرتا جو سورج کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا۔ نعمان نے تعجب سے پوچھا، کیا تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل بنا سکتے ہو؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ آرکیٹیکٹ کو محل کے اوپر لے جا کر دھکا دیا جائے اور نیچے گرا کر مار دیا جائے۔ آرکیٹیکٹ مر گیا اور نعمان اس محل میں رہنے لگا۔
نعمان کو حکومت کرتے کرتے 30 سال بیت گئے۔ ایک دن وہ خورنق محل کی چھت پر عیش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ اسے پھلوں سے لدے ہوئے باغات، لہلہاتے کھیت، کھجوروں کے اونچے اونچے درخت جھومتے نظر آئے۔ وہ اس زبردست روح کو تازگی بخشنے والے نظارے سے بڑا خوش ہوا۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا کہ کل جب میں نہیں ہوں گا تو ان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہوگا۔ اس خیال نے اسے دنیا کے باقی نہ رہنے کا احساس دلایا۔ وہ سر سے پاؤں تک ہل گیا اور اس کے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ اس نے محل کے پہرے داروں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جب تمام محافظ اور پہرے دار چلے گئے تو اس نے رات کے اندھیرے میں ایک کمبل اڑا اور ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو کہیں نظر نہ آیا۔ یوں اس نے یہ محل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ روم اور ایران کے بادشاہوں کی عیاشیاں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی رعایا سے رومی حکومت کا برتاؤ نہایت ظالمانہ تھا۔ ان کے شہری اور انسانی حقوق غصب کر لیے گئے تھے۔ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے وہ اکثر اوقات اپنی اولاد کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ غلام بنانے اور بغیر اجرت کے زبردستی کام لینے کا عام رواج تھا۔ اسی زبردستی کی بنیاد پر رومی حکومت نے وہ ادارے اور کارخانے تعمیر کیے جو رومیوں کا کارنامہ سمجھے جاتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رعایا کے لیے رومی حکام کی حکومت بدترین نحوست اور سخت عذاب تھی۔ رومی اور ایرانی سلطنتوں کے اعلی حکام کے سروں پر شہوانی خیالات اور عیاشیوں کا بھوت سوار تھا۔ ان دونوں حکومتوں میں بناوٹی تہذیب اور دھوکے سے بھری زندگی کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا جس میں ہر شخص سر سے پاؤں تک غرق تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان حکومتوں کے مالداروں کا کوئی کام ہی نہ تھا۔ تکلفات زندگی، عیش و آرام کے سامان کی ان کے ہاں وہ بھرمار تھی جو بیان سے باہر ہے۔ کسریٰ پرویز کے شبستان میں 12,000 عورتیں تھیں، استبل میں 50,000 گھوڑے، محلات اور بھاری نقدی اور جواہر کا تو اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ کسریٰ کا سفید محل نوشیروان نے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر میں رومی، یونانی اور اس زمانے کے دوسرے ممالک کے فن تعمیر کی تمام نزاکتیں خرچ کر دی گئی تھی۔ یہ محل 5 دالانوں اور بڑے بڑے گنبدوں پر مشتمل تھا اور ہر آن اپنی عظمت و جلال کا نظارہ دکھاتا رہتا تھا۔ اس کے سامنے کا حصہ 150 میٹر سے زیادہ چوڑا اور بلندی 40 میٹر تھی۔ سفید محل پر کتنی رقم خرچ ہوئی اس کا اندازہ مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسریٰ کے دارالسلطنت مدائن پر قبضہ کیا تو اگرچہ یزدگرد اپنا بہت سا خزانہ، غلام، باندیاں اور مختلف عیش کا سامان اپنے ساتھ لے کر حلوان بھاگ گیا تھا، اس کے باوجود شاہی خزانے سے مسلمانوں کو 30 خرب دینار ملے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا قیمتی سامان ہاتھ آیا تھا جس کی مالیت کا اندازہ مورخین نے 20 خرب دینار سے زیادہ لگایا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یزدگرد جب اپنے دارالسلطنت سے بھاگا تو وہ اس قدر جلدی، بے بسی اور پریشانی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ جو کچھ لے گیا اس سے اس کے عیش و عشرت کے دن رات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا لکھا ہے یزدگرد اپنے ساتھ 1000 باورچی، 1000 گویے، 1000 چیتوں کے محافظ، 1000 بازدار اور بہت سے دوسرے لوگ لے بھاگا، اور خدام کی یہ تعداد بھی اس کے نزدیک بہت کم تھی۔ وہ اپنے ساتھ کتنی نقدی لے گیا اس کی تفصیل نہیں ملی، لیکن اس کے ساتھی خدام کے ہجوم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے خرب روپے لے گیا ہوگا۔ اسی روپے کے بلبوتے پر وہ اپنے ہی ملک میں کئی سال تک ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ آخر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک چکی والے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ دم توڑتے وقت اس کی مالی حالت یہ تھی کہ اس کی جیب میں پھٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ مورخین نے کسریٰ کے اس فرش بہار کا حال سنایا ہے جس پر بیٹھ کر ایران کے بادشاہ موسم خزاں میں شراب پیتے تھے۔ ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ اس کا ایریا 60 اسکوائر فٹ تھا۔ اس کی سطح سونے سے تیار کی گئی تھی جس میں جگہ جگہ جواہرات اور موتیوں کی گلکاری تھی۔
اس میں پھولدار اور پھلدار درخت گاڑے گئے تھے، درختوں کی لکڑی سونے کی، پتے ریشم کے، کلیاں سونے چاندی کی اور پھل جواہرات کے بنائے گئے تھے۔ آس پاس ہیرے کے نقشے تھے، درمیان میں راستے اور نالیاں بنائی گئی تھی اور یہ سب جواہرات کی میناکاریوں سے بنائی گئی تھی۔ موسم خزاں میں ساسان کے خاندان کے لوگ اس گلشن بے خزاں میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے اور دولت و ثروت کا وہ حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا جو زمانے نے کبھی اور کہیں نہ دیکھا تھا۔ علامہ طبری نے نقل کیا ہے کہ اہل ایران سروں پر جو ٹوپی رکھتے تھے وہ کئی لاکھ دینار کی ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنا معیار زندگی اتنا اونچا کر لیا تھا کہ ایک شخص اپنی ذات اور اپنے لباس کے محض ایک حصے پر اتنا روپیہ خرچ کرتا تھا جس سے پوری ایک بستی پرورش پا سکتی تھی۔ ہرمز کی ایک ٹوپی کی قیمت 1,00,000 دینار تھی جس میں مختلف قسم کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شاہ ہیرا کسریٰ کا ایک عزیز تھا، اس کی ٹوپی کی قیمت 50,000 اور رستم جو کسریٰ کا وزیر دفاع تھا اس کی ٹوپی کی قیمت 1,00,000 دینار تھی۔ ان حکمرانوں کا موازنہ حکومت اسلامیہ کے خلاف سے کیجئے تو آپ پر اسلام کی حقانیت اور باطل کی ضلالت کھلے دن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اور انصاف اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود ابن سبکتگین کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے جان کی امان پا کر عرض کیا کہ آپ کا بھانجا میری بیوی پر عاشق ہے، جب جی چاہتا ہے وہ زبردستی میرے گھر آ جاتا ہے۔ اس نے میری بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے خوف کی وجہ سے کوئی حاکم اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ہر طرف کوشش کی، امراء سے ملا، وزراء سے شکایت کی، مگر میری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ اس کے شر سے سب پناہ مانگتے ہیں، اس لیے میں آپ ہی سے انصاف چاہتا ہوں۔ سلطان محمود سبکتگین نے یہ شرمناک واقعہ سنا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے شکایت کرنے والے سے کہا کہ آئندہ جوں ہی میرا بھانجا تمہارے گھر آئے فوراً مجھے خبر دینا، اس بات کی قطعاً پرواہ نہ کرنا کہ رات ہے یا دن۔ پھر سلطان نے اپنی سیکریٹری کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ تمام سیکیورٹی والوں کو خبر کر دو کہ جب بھی یہ فریادی آئے اسے فوراً میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ 2 دن گزرے، رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا کہ وہ شخص سلطان محمود کے محل آ پہنچا۔ سلطان سو رہا تھا، اسے جگا کر بتایا گیا کہ فلاں شخص آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سلطان فوراً اٹھا اور فریادی کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بھانجے اور عورت کو ایک ہی بستر پر ایک ساتھ پایا۔ کمرے میں چراغ روشن تھا۔ سلطان نے فریادی سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور چراغ بجھا دیا۔ پھر وہ بجلی کی طرح اپنے بھانجے کی طرف لپکا اور پلک جھپکتے ہی اس کی گردن بدن سے جدا کر دی۔ اب سلطان نے آواز دی، جلدی سے پانی لاؤ۔ وہ شخص پانی لے آیا تو سلطان نے بےتابی سے پانی پیا۔ اس شخص نے سلطان کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ نے آتے ہی چراغ کیوں بجھا دیا؟ سلطان نے کہا، تیرا ناس ہو، یہ میرا سگا بھانجا تھا، میں اسے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کی شکل دیکھ کر مجھے رحم آ جائے اور میں انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کر سکوں۔ اس شخص نے اگلا سوال کیا، آپ نے اسے ذبح کرتے ہی پانی کیوں مانگا؟ سلطان نے جواب دیا، جب تم نے مجھے میرے بھانجے کے برے کام کے بارے میں خبر دی تھی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہاری مدد نہ کر لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ میں اسی وقت سے پیاسا تھا، اس لیے میں نے فوراً پانی مانگا۔ اس شخص نے عادل سلطان محمود کو بڑی دعائیں دی اور اس واقعے کی کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ محترم حضرات، یہ ہے ہمارے نیک حکمرانوں کے کردار کی ایک جھلک۔ انہوں نے حق اور انصاف کے معاملے میں اپنے اور پرائے میں کبھی کوئی تمیز نہیں رکھی اور عدل و انصاف کا ترازو ہمیشہ سیدھا رکھا۔ قصی کے کارنامے۔ مکہ مکرمہ میں درختوں کو کاٹنا زمانے جاہلیت میں بھی منع تھا۔ اہل مکہ بیت اللہ کے قریب اپنے مکان نہیں بناتے تھے۔
وہ اس کے قریب رات کو آرام کرنے کو بڑی بے ادبی اور گستاخی سمجھتے تھے۔ چنانچہ شہر کی آبادی بیت اللہ سے کچھ دور نچلے حصے میں تھی۔ چونکہ آبادی قریب نہ تھی، اس لیے بیت اللہ کے آس پاس درختوں کے ہجوم نے اس پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف کیکر کے درخت اور بیریاں تھی۔ رہنے کی جگہ کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے سن عیسوی 440 میں مکہ پر قبضہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے بنو جرہم 2100 سال تک مکہ میں حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو خزاعہ نے ان سے حکومت چھین لی۔ ان کی حکومت 300 سال تک رہی۔ اس وقت مکہ کے اطراف میں قریش کی چند شاخیں باقی رہیں۔ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی نگرانی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر قصی نے مکہ کے والی حلیل ابن حبش خزاعی کی بیٹی حبی سے شادی کر لی۔ جب حلیل کا انتقال ہوا تو قصی نے مکہ کی حکومت سنبھال لی۔ یہ نہایت چالاک اور سمجھدار آدمی تھا۔ انہوں نے مختلف خاندانوں کے ساتھ روابط مضبوط کیے، حتیٰ کہ قیصر روم کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے مکہ کی نئی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ لوگ بیت اللہ کے آس پاس پیدا ہو جانے والے جنگل کو کاٹنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے میں اسے کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ چنانچہ قصی نے سب سے پہلے خود کلہاڑا چلایا اور لوگوں سے کہا کہ بے شک درخت کاٹنے ممنوع اور ناجائز ہیں، لیکن ان درختوں کے کاٹنے سے ہمارا مقصود آبادی ہے، بربادی نہیں۔ لوگ قصی کی اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ درختوں کو کاٹ دیا گیا اور ایک نقشے کے مطابق شہر کی تعمیر شروع کی گئی۔ قریش کے بہت سارے خاندان اور افراد مکہ سے باہر رہتے تھے۔ انہوں نے قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا، خالی پلاٹ بنائے اور ہر ایک خاندان کو ایک پلاٹ دے دیا جس پر انہوں نے اپنے مکانات بنائے۔ قصی کا ایک انوکھا کارنامہ حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کی تعمیر کا بھی ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی عمارت ہے جس کا دروازہ حرم میں کھلتا تھا۔ مختلف مواقع پر اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور آپسی مشورے سے مختلف مسائل کا حل پیش کرتے اور پیش آنے والے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور عمرانی مسائل پر بات چیت کرتے۔ اسی دارالندوہ میں مختلف سماجی فنکشن کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ نکاح اور ختنہ وغیرہ کے فنکشن بھی یہیں منائے جاتے تھے۔ قریش کی کوئی لڑکی جب بلوغت کی عمر کو پہنچتی تو اس کو یہاں لایا جاتا اور قوم کے بزرگ اسے اوڑھنی اڑاتے اور پردے کا حکم دیتے تھے۔ اس مقام کو مکے کی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک دن اسی دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع ہوا۔ اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ جلد ہی تمام پاک کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کفار سے محفوظ رکھا اور ان کی دعوت پورے جزیرے نما عرب میں پھیل گئی۔ سچی توبہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مسلم ابن ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حبیب فارسی کے پاس آیا اور بڑے تکبر اور رعب سے کہنے لگا، میری بات سنو۔ حبیب فارسی نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے 300 درہم تم پر واجب الادا ہیں، فوراً ادا کرو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا اور تمہیں لوگوں میں رسوا اور ذلیل کر دوں گا۔ حبیب فارسی کہنے لگے، میرے عزیز، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا۔ تم مجھ سے 300 درہم کیسے، کیوں اور کس کھاتے میں مانگ رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سفید جھوٹ، سراسر ظلم ہے اور صراحتاً زیادتی ہے۔ وہ شخص بولا، بس تمہیں مجھے 300 درہم دینے ہیں، کان کھول کر سن لو، میں ہر صورت میں یہ رقم لے کر رہوں گا۔ حبیب فارسی نے اس سے کہا کہ تم کل تک اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کر لو، کیا واقعی تمہیں مجھ سے یہ رقم لینی ہے؟ ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے کاغذات دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں
اور مجھے میرے کاغذات میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے، پھر بھی میری یادداشت کے مطابق میرا تمہارا لین دین کا کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حبیب فارسی اپنے گھر تشریف لائے اور سارے حسابات چیک کیے، ایک ایک ورق کی جانچ پڑتال کی، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس شخص کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہ مستجاب الدعوات شخص تھے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اگلا دن طلوع ہوا تو اچانک بڑا بھیانک منظر نظر آیا۔ اس شخص کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ اس پر فالج گر گیا تھا اور اس کا آدھا جسم بالکل بیکار ہو گیا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی حبیب فارسی سے کہا کہ کیا آپ نے پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے زبردستی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے۔ سچ مچ وہ میرا حق نہیں تھا جو میں آپ سے مانگ رہا تھا، نہ میں نے آپ کو بطور امانت دیے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا، نہ میرا آپ سے کوئی لین دین تھا۔ بس میرے جی میں آئی کہ آپ چونکہ ایک معروف اور شریف آدمی ہیں، لوگوں میں آپ کی بڑی عزت اور شہرت ہے، اس لیے آپ میری دھمکی میں آ جائیں گے اور اپنی عزت بچانے کے لیے میرا مطالبہ پورا کر دیں گے۔ حبیب فارسی نے اس سے کہا، کیا تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے؟ مجھے یا کسی اور مسلمان کو اسی طرح ناجائز تنگ کرو گے اور اس سے غلط اور ناحق مطالبہ کرو گے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حبیب فارسی نے دوبارہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت لجاجت سے عرض کیا، اللہم ان کان صادقا فالبسہ العافیہ، اے اللہ، اگر یہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے تو اسے شفایاب کر دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ شخص ایک دم اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا فالج والا بدن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی علاج کے بغیر ہی ٹھیک کر دیا، پھر وہ یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ظالم کا عبرتناک انجام۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے علاقے میں تھا کہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی، وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، یا ویلہ النار، ہائے بربادی، آگ آگ۔ موصوف فرماتے ہیں، میں اس کے پاس گیا تو دیکھا اس شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے نابینا تھا اور منہ کے بل زمین پر پڑا بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے اور کیوں ہوا؟ اس نے جواب میں ایک عبرتناک واقعہ سنایا۔ میں ان بدبخت لوگوں میں سے ہوں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں بھی باغیوں کے ساتھ ان کے گھر میں گھس گیا۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ان کی اہلیہ نے میرے لیے فوراً بددعا کی، قطع اللہ یدیک ورجلیک واعمی عینیک وادخلک النار، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، تیری بینائی چھین لے اور تجھے آگ میں جھونک دے۔ یہ بددعا سننے کی دیر تھی کہ میں ڈر گیا اور میں کانپنے لگا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر امیر المؤمنین کی اہلیہ کی بددعا پوری ہو گئی۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، میں اندھا ہو چکا ہوں اور اب آخری بددعا کے مطابق جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بعداً لک وسحقاً، تم اسی قابل ہو کہ رحمت سے دور رہو اور جہنم تمہارا مقدر ٹھہرے۔ محترم حضرات، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب باغیوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور آپ کے گھر تک غذا اور پانی پہنچانا بھی بند کر دیا تھا۔ یہ فتنہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ ظالموں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ظلم اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا، چاہے کوئی کتنا ہی امیر اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کسی پر ظلم ڈھائے گا تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ قرآن اور حدیث کے اوراق بتلاتے ہیں کہ ظالم کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی اور وہ اس فنا ہونے والی دنیا میں بھی ہولناک انجام کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے قادر اور انصاف کرنے والے پروردگار کے حضور اپنی برائیوں کا جواب دینا پڑے گا۔
ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ غلاموں کی خوش نصیبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری وقت تک یہ تعلیم دی، یہ غلاموں، خادموں، نوکروں بلکہ ہر طرح کے کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور غلاموں کا خاص خیال کیا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے پیارے طریقے سے غلامی کے بندھن کھول دیے اور غلاموں کو ان کا پورا پورا حق دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول اور ضوابط مقرر فرمائے جس میں در حقیقت غلام کے لیے آزادی تھی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک غلام کو لاٹھی سے مار رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، اعلم ابا مسعود ان اللہ عز وجل اقدر علیک منک علی هذا الغلام۔ ابو مسعود، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر بات کہنے والے کو دیکھا تو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے تاثر کے ساتھ نظر آئے۔ بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار۔ خبردار، اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ اس واقعے کے بعد اسلام میں یہ قاعدہ طے ہو گیا کہ جو شخص اپنے غلام کو ناحق مارے گا اس کو اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم میں کتنے سرکش لوگ ہیں جو ختم ہونے والے مرتبے کے لیے لوگوں کو ناحق مارتے ہیں۔ چھوٹے بڑے حاکم اور پولیس والے بے قصور کمزور لوگوں کو چند پیسوں کی لالچ میں پکڑ کر قید خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کل جب وہ حشر کی بھیڑ بھاڑ میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں ان کے برے اعمال کی کتنی کڑی سزا ملے گی۔ قیامت اٹل ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب میزان عمل گاڑ دی جائے گی، سب کے اعمال نامے کھل جائیں گے اور ہر ظلم و زیادتی کا حساب لگے ہاتھوں چکا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو اپنے ماتحتوں کو ستانے اور ان کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ ہمارے خطرات درست نہ تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو ایرانی سرحد پر ایرانیوں سے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ وہاں عجیب صورتحال پیش آئی۔ ہوا یہ کہ جو ہی اسلامی لشکر ایرانیوں پر حملہ کرتا اور ایرانی ناکام ہوتے نظر آتے تو انہیں اچانک کسی طرف سے مدد پہنچ جاتی اور وہ دوبارہ اپنی قوت جمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہیں اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایرانیوں کو ابلا شہر سے مدد پہنچائی جاتی ہے۔ بلہ دجلہ کے کنارے واقع ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں سامان محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے تھے اور دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے قلعے کے برجوں پر حفاظت کی جگہیں تعمیر کر رکھی تھی۔ امیر المؤمنین نے ابلا شہر کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے لشکر روانہ کرنا چاہا، مگر تمام بوڑھے اور جوان جہاد کے لیے جا چکے تھے اور مدینہ میں بہت تھوڑے لوگ باقی تھے۔ امیر المؤمنین نے مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا غور سے جائزہ لیا۔ آپ کی نگاہ انتخاب سیدنا عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو شروع ہی میں اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں مسلمان تھے اور جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ انہیں بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا تھا۔ ان کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوا تھا،
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابواللہ روانہ کر دیا۔ سیدنا عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ لشکر نے ابواللہ شہر کے قریب ایک ہری بھری جگہ پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ جب بھوک لگی تو سیدنا عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں سے کہا کھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ خوراک تلاش کرنے چل دیے۔ اس مرحلے پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ خوراک کی تلاش کے لیے جانے والوں میں سے ایک صاحب کا بیان ہے، ہم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں جا پہنچے۔ وہاں 2 مٹکے پڑے تھے، ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے باریک دانے تھے جن پر پیلے رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم نے دونوں مٹکے اٹھا لیے اور لشکر کے پاس لے آئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے تو کہنے لگا، ارے یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ پھر ہم کھجوروں کے مٹکے کی طرف لپکے اور کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی چھوڑ کر بھاگا اور سیدھا اس مٹکے کی طرف لپکا جس میں سفید دانے تھے۔ وہ ان دانوں پر ٹوٹ پڑا اور بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ واللہ ہم نے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر دیں ورنہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے کہا جلدی نہ کرو، گھوڑے کو اسی طرح رہنے دو، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر یہ مرنے لگا تو اسے فوراً ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری بہن نے کہا بھائی جان، میں نے والد محترم سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو آگ پر بھون لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی آؤ دیکھو، ان کا رنگ لال ہو گیا ہے، چھلکا اتر رہا ہے اور اندر سے سفید سفید دانے نکل رہے ہیں۔ ہم نے وہ دانے ایک بڑے پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان دانوں کا نام چاول ہے۔